اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور ویورز، بعرض سلام و ادب آپ کی خدمت میں اخلاق اسلامی کی ایک اور ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں جو معروضات اور آرائز گوش گزار کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سے کچھ آپ کے اخلاق کے نمونے ہیں، آپ کی حلم، آپ کی عبادت اور معاشرے میں خاص طور سے عدل اور عدالت کے قیام میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس قدر زور دیا، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اور ان تعلیمات کے اور ان احسن اقدامات کے غیر مسلم رائٹرز بھی معترف ہیں، اور ہماری مراد جارج جورڈک ہیں جو ایک مسیحی رائٹر جنہوں نے امیر المؤمنین کی عدالت پر اور آپ کی شخصیت پر اور آپ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جو کئی جلدوں پر محیط ہے، صوت العدالت الانسانیہ۔ تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی وہ واحد شخصیت ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور پھر جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور سرور کائنات کے ہاتھوں پر آئے تو آپ نے تورات، زبور، انجیل، قرآن ان کا ادعا کیا کہ کون سی کتاب میں سناؤں۔ یہاں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بعض مقامات پر بعد کی بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں اہل تورات کو تورات سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اور اہل قرآن کو قرآن سے۔ یعنی یہ اس بات کا بھی یوں کہہ لیجئے کہ پیش خیمہ ہو سکتی ہے یا فیوچر پر، مستقبل پر نظر تھی امیر المؤمنین کی، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کتب بالکل ختم ہو جائیں گی اور ایگزسٹ نہیں کریں گی، ان کے فالورز نہیں ہوں گے، نہیں، ان کے فالورز ہوں گے، لیکن جانشین پیغمبر کی صفت کمال یہ ہے کہ وہ ہر ایک شخص پر کہ جو جس مذہب جس مکتب کا قائل ہے، اس مکتب اور مذہب کی کتاب سے اگر ان کے مسائل کو حل کرتا ہے تو وہ ان کے لیے قانع کنندہ بھی ہوگا، وہ اس کے لیے مطمئن بھی ہوں گے، اور یقیناً ان کی عالمیت اور علمیت کا یہ جنبہ اور پہلو بھی واضح اور روشن ہوگا۔ ہم قبل اس کے کہ ہم عدالت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر گفتگو کریں، سب سے پہلے آپ کا ایک علمی شاہکار کہ جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے مرتب کیا ہے، نہج البلاغہ، اس کا ہم ایک اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم صوت العدالت الانسانیہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ نہج البلاغہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے، یعنی میں یہ معمولاً کہتا ہوں کہ ہر آدمی کے گھر یہ 5 کتابیں ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی کتاب آسمانی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، ہر شخص کے گھر میں قرآن مجید، اور خاص طور سے وہ قرآن مجید جو بات ترجمہ ہو تاکہ وہ پڑھ سکے کہ قرآن مجید کہہ کیا رہا ہے، تو ہر گھر میں قرآن مجید کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد مفاتیح الجنان ہے جو تقریباً وظائف اور ادعیہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، ہر قسم کی اس میں وظیفے اور وظائف مل سکتے ہیں، ہر قسم کے دن کی دعا ہے، ہر دن کی مخصوص دعا ہے، اسی طرح کر کے رمضان کے اعمال، سال کے 12 مہینوں کے اعمال بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اسے اس میں درج کیا ہے۔
اور تیسری چیز نہج البلاغہ اپنے زمانے یعنی اپنے امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جانشین پیغمبر، جن کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں، وسیح رسول مانتے ہیں، بلا فصل مانتے ہیں، ان کی کتاب اور ان کے خطبات اور ان کے کلام کا مجموعہ ہمارے گھر میں ضرور ہونا چاہیے اور اسے پڑھنا بھی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحیفہ سجادیہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، اس پر بہت ہی ایک اچھی کاوش حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے کی ہے، زبور آل محمد کے عنوان سے بہت ہی اچھے اور خوبصورت پیرائے میں امام سجاد علیہ السلام کا وہ کلام، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر، اس کی وضاحت بڑے ہی احسن انداز میں ہے۔ ہر شخص کے گھر میں قرآن مجید، مفاتیح الجنان، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، اور توضیح المسائل کہ جس کے اندر حلال اور حرام کے مسائل ہوں، کم از کم یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اور انہی 5 میں سے ایک نہج البلاغہ ہے، وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس کو دونوں فریق کے علماء معتبر سمجھتے ہیں۔ یہ مقدس کتاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیغامات، آپ کے گفتار کا مجموعہ ہے، جس کو علامہ بزرگوار سید رضی شریف رضی نے مرتب کیا اور 3 حصوں میں ترتیب دیا ہے۔ اور پہلے حصے میں تمام خطبات کو جمع کیا ہے، اور یہ بڑا ہی مہم اور امپورٹنٹ حصہ ہے جس میں تمام تر خطبات ہیں جن کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور ان خطبوں کی تعداد تقریباً 241 خطبے ہیں، اور جن میں سب سے طولانی جو خطبہ ہے وہ 192 نمبر کا ہے، جو خطبہ قاصعہ کے نام سے مشہور ہے، اور سب سے چھوٹا 59 نمبر خطبہ ہے۔ یہ پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ خطوط پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس حصے میں آپ علیہ السلام نے اپنے گورنروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے دشمنوں کو، قاضیوں کو، زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو، اور جتنے ایسے افراد کے جن کے درمیان آپ کی ریٹن کنورسیشن ہوئی ہے، خط و کتابت ہوئی ہے، وہ اس میں محفوظ کیے ہیں۔ اور ان سب میں جو طولانی خط ہے وہ 53 نمبر ہے، اور جو آپ نے اپنے مخلص صحابی مالک اشتر کو لکھا، اور سب سے چھوٹا خط 79 نمبر ہے کہ جو آپ نے اپنی فوج کے افسروں کو لکھا تھا۔ اب ہم اس پر بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ امیر المؤمنین نہ صرف یہ کہ اخلاقیات کو عموم مردم میں اور عوام میں اور پبلک میں اس کی تعلیم، تبلیغ، ترویج، تربیت کا کام کر رہے تھے، بلکہ جو فوج کے افسران تھے ان کے لیے بھی ایک تربیت کا پیغام تھا کہ آپ جب میدان میں اترتے ہیں تو آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، دوست سے کیسے، دشمن سے کیسے۔ دشمن کو جو ہے وہ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو وہ اس شخص بذات ہی اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس گناہ یا اس خرابی سے نفرت ہونی چاہیے، اور اگر آج وہ خرابی اس سے دور ہو جائے تو وہی شخص اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اگر ہم نفرت اس سے کرنے لگیں، خود اس شخص سے کہ یہ ایسا ہے، میں مثال دیتا ہوں، مثلا ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کہ ہم اس سے نفرت کریں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے لہٰذا وہ اچھا نہیں ہے، تو اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے جو اس کے اندر ایک غیر اخلاقی صفت پائی جاتی ہے۔ اگر آج وہ مصمم ارادہ کر لیتا ہے، تہیہ کر لیتا ہے کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، گویا اپنے جو غیر اخلاقی صفت تھی اس کو اخلاق میں تبدیل کر لیتا ہے، اچھی صفت میں تبدیل کر دیتا ہے، تو وہی شخص اچھا ٹھہرے گا۔ اور پہلا حصہ خطبات پر ہے، دوسرا خطوط پر ہے، اور تیسرا حصہ کلمات کسار پر ہے۔ نہج البلاغہ کا آخری حصہ جس میں تقریباً 480 یعنی 480 چھوٹے بڑے حکمت آمیز کلمات مشتمل ہیں، جن کو کلمات کسار کہا جاتا ہے۔ مختصر کلمات ہیں، لیکن ان کو کلمات حکمت یا قصار الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ اگرچہ مختصر بیان پر مشتمل ہے، لیکن ان کے مضامین انتہائی بلند پایا ہیں، ان کے مضامین انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور جو نہج البلاغہ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ البتہ یہ اس کا ایک اجمالی تعارف۔ اب ہم اس کے مقدمے میں داخل ہوتے ہیں
کہ کسی شخصیت کی شناخت اور پہچان کا سب سے اہم مہم ذریعہ کون سا ہے؟ یقیناً جب ایسی بات آتی ہے تو کسی بھی شخصیت کی شناخت اور پہچان کا اہم ذریعہ یہ ہے کہ وہ شخصیت اپنی پہچان خود کروائے، اپنی پہچان خود کروائے۔ جو ہر شخص اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر پہچانتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اسی قاعدے کی بنا پر آئیں ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو خود ان کی زبان سے پہچانتے ہیں، چونکہ یہ ایام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام ماہ رجب المرجب میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں زیادہ ہم مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، چونکہ ایک طرف یعنی امام معصوم کی مکمل شناخت عام انسانوں کی قدرت سے باہر ہے، یعنی ایک عام شخص امام معصوم کی شخصیت کو کما حقہ بتمامہ و کمالہ وہ نہیں پہچان سکتا ہے، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کی جو ملکوتی شخصیت ہے، جو ان کی الہی شخصیت اور اس شخصیت میں جو الہی پہلو نمایاں ہیں، ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور یقیناً ان کو ہم انہی کے بیانات سے پہچانیں گے اور ان کی سیرت طیبہ سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر کچھ نمونے آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ البتہ یہاں ایک پھر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بعض افراد نے اعتراض کیا بھی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے اپنے زبان سے پہچانا جائے اور حضرت امیر المؤمنین کو ان کے اپنے کلام سے پہچانا جائے، تو بعض افراد نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تعریف اپنے منہ سے کرتا ہے، جس طرح ایک محاورہ بھی ہے کہ اپنے منہ میاں میٹھو، خود سے اگر تعریف کرتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر میں اور اسلامی تعلیمات کے یہ بات مخالف ہے، اور جبکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نہج البلاغہ میں جو اپنی مدح اور تعریف فرمائی ہے، یہ اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے کسی معترض کا، وہ کہتے ہیں ہر شخص اگر دوسرا تعریف کرے تو وہ زیادہ اہم ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان خود اپنی تعریف کرے۔ تو اس ہم سوال کا مختصر جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی اور معترض کا جواب بھی مل جائے گا، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عالی مقام کی جو ملکوتی شخصیت ہے وہ اظہر من الشمس ہو جائے گی۔ نمبر 1، اپنی تعریف کی دلیلیں۔ ہم چونکہ شخصیت امیر المؤمنین کو خود کلام امیر المؤمنین سے سمجھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی ایسی تعریف کرتا ہے، یہ ہم اس تعریف کی بابت گفتگو کر رہے ہیں کہ جس پر معترض اعتراض گزار ہے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ بات کہ انسان اپنی تعریف خود کرے، تو امیر المؤمنین نے کیوں کی ہے تعریف؟ تو یہ مد میں نہیں آتی بلکہ ضم میں آتی ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں تعریف کی کچھ اقسام ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ایسی تعریف کرتا ہے جو خلاف واقع ہو تو یہ تو قطعاً حرام ہے، جھوٹ کے زمرے میں بھی آتی ہے، دھوکہ دہی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اور دوسروں کو یعنی جیسے غیر اخلاقی صفات میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے کہ ایسی تعریف کرے جو خلاف واقع ہو، یہ قطعاً حرام ہے۔ اگر وہ شخص اپنی تعریف میں سچا ہے اور تعریف حقیقت کے مطابق ہے تو اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں، ایک تو اپنی تعریف میں صدق اور صداقت سے کام لے رہا ہے، اور دوسرا وہ حقیقت ہے، اس میں مجاز کا کہیں سے گزر نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو دو صورتیں ہیں، ایک مرتبہ ایسی تعریف بیان کرنے کی مصلحت تقاضا نہیں کرتی ہے، اسی صورت میں اگر کوئی شخص اپنی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف قابل مذمت ہے۔ جو الفاظ ادا کر رہا ہے وہ صحیح ہیں، وہ صادق ہے، ان الفاظ میں وہ سچا ہے، حقیقت پر مبنی بھی ہیں، لیکن اس تعریف کی مصلحت تقاضا نہیں کرتی تو یہ تعریف قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر وہ صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، سچی تعریف بھی ہے، حقیقت پر مبنی بھی ہے، اور مصلحت مقتضائے حال بھی یہ کہتا ہے، مصلحت بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ تعریف کی جائے، تو اس صورت میں یہ تعریف کرنا نہ صرف یہ کہ قابل مذمت نہیں ہے اور قابل تعریف ہے، بلکہ ایسی تعریف کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے میں نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے جو اپنی تعریف فرمائی ہے، نمبر 1 وہ تو صداقت پر مبنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ امام علی علیہ السلام اپنی پہچان کروائیں،
بلکہ مصلحت یہ تھی کہ آپ کے اوپر لازم تھا کہ آپ اپنی شناخت کو کروائیں۔ ہم اس میں کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ مصلحتیں کیا تھی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس مصلحت کی بنا پر امیر المومنین کے لیے اپنا تعارف کرانا خود ضروری تھا؟ نمبر 1، پہلی دلیل یہ ہے اتمام حجت، کہ آپ اتمام حجت کریں، لوگوں پر یہ ثابت کر دیں، ان کے کانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اعلیٰ اور عرفہ علمی شخصیت، اخلاقی شخصیت، ہر صفت میں امام جو ہیں وہ اپنی امام کائنات کے لوگوں سے افضل بھی ہوتے ہیں، ایک بات، اور اس کے ساتھ جو امام کے اندر صفت پائی جاتی ہے وہ صفت بھی تمام لوگوں کی صفتوں کے اعتبار سے امام ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایسے حالات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے امیر المؤمنین کی شخصیت اور مقام کو پس پشت ڈالا گیا، اور یہاں تک کہ تقریباً 2.5 جیسے کہا جائے دہائیوں تک امام علی علیہ السلام کی ملکوتی شخصیت کو ظلمت اور تاریکی کے حجاب میں چھپایا گیا، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ظاہری خلافت جب ملی، اس وقت بھی امام علیہ السلام کو اندرونی جنگوں میں الجھا دیا گیا، اور اس زمانے میں امام علی علیہ السلام کو جس نسل کا سامنا کرنا پڑا وہ جوان نسل تھی، وہ نوجوان نسل تھی، اور آپ کی شخصیت سے وہ اتنے آگاہ نہیں تھے۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ایک تو جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی اعلیٰ شخصیت کے جو اہم پہلو ہیں ان کو چھپانے کی بے حد کوشش کی ہے، ایک بات یہ ہے، پروپیگنڈا بھی ہے، اور دوسری طرف امام علیہ السلام کو جنگوں میں الجھایا گیا، لہٰذا امام علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس نسل جوان کے سامنے اپنا تعارف پیش کریں اور اتمام حجت کریں، تاکہ یہ جو جوان نسل ہے جو اصحاب جمل اور اصحاب صفین کے فتنوں میں سے گمراہ نہ ہو جائیں، چونکہ ان کی جو فتنوں کی یلغار ہے وہ ان کے اوپر حاوی نہ ہو، اس لیے مصلحت بھی اور یہ تقاضا کرتی تھی، اور اتمام حجت کے لیے، اسی لیے امام امت ہونے کی بنا پر امام علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ اپنا تعارف کروائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام امت جو ہیں وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، تاکہ لوگ آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت سے فیضیاب ہوں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے۔ اب اگر یوں کہا جائے کہ یہ بچپنے میں خود اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے نبی بنایا ہے، تو یہ تعریف صحیح نہیں ہے، نہیں، یہ بیجا ہے اور یہ غلط استنباط ہے، بلکہ نبی کے لیے اور امام کے لیے اتمام حجت کے طور پر بھی تعارف کرانا یہ سیرت قرآن بھی ہے، اور سیرت ائمہ معصومین، سیرت انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہے، قرآنی تعلیمات بھی ہیں کہ اپنا تعارف کرایا جائے اتمام حجت کے لیے، تاکہ لوگ جانیں۔ یہ پہلی دلیل ہے، اس دلیل کے اتمام حجت کے عنوان سے تعارف کرانا ضروری تھا، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام اپنی شخصیت کا تعارف جو کراتے اور فرماتے تھے ان نعمتوں کے ذریعے کرواتے تھے جو خداوند متعال نے اپنے خصوصی فضل و کرم کی بنیاد پر امام علی علیہ السلام کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ تو امام علی علیہ السلام نعمت کی اہمیت نمبر 1، نمبر 2 نعمت دینے والے کی اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ اپنا تعارف کراتے تھے، یعنی اس میں اپنی ذات شامل نہیں ہے پہلے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات شامل ہے جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور پھر وہ نعمات کیا ہیں کہ جن کے ذریعے آپ تعارف کرا رہے ہیں، اور وہ نعمتیں یقیناً کم ترین نعمتیں نہیں ہیں۔ ان کی ایک چھوٹی مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امیر المومنین فرماتے تھے کہ میں علی وہ ہوں جس نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھڑا دیے، یعنی اس جملے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بے پناہ بہادری اور شجاعت عطا کی ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ شجاعت مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی ہے،
اور جس کا نمونہ آپ نے خیبر میں دیا، اور جب کہا کہ یہ کیسے امیر المومنین نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، تو فرمایا کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ. اس صفت پر فخر کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ رحمان کی دی ہوئی قوت سے اس در کو اکھاڑا ہے. تو یہ صفت ایک تو اللہ کی ہے، رحمان کی صفت ہے، اور دوسرا وہ اس نعمت ہے، یعنی یہ نعمت ہے کہ انسان بہادر ہو، دلیر ہو. اور پھر فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس نے شرک کی آنکھیں نکال دیں اور اسے لرزہ براندام کر دیا. اور پھر فرماتے ہیں میں اپنی عبادت پر نازاں نہیں ہوں بلکہ میں اپنے پروردگار کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے عطا کی ہیں. تو امیر المؤمنین نے جو اپنا تعارف فرمایا ہے، پہلا اتمام حجت کی بنا پر، دوسرا خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے، بجا لانے کے لیے، اور نمبر تیسری دلیل یہ ہے تاریخی حقائق کو بیان کرنے کے لیے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو اصل حقیقت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر حادثہ، ہر واقعہ، انسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ تاریخ کے صفحات پر رقم ہو جاتا ہے، اور مؤرخ، تاریخ نگار، تاریخ لکھنے والا اس کو بعد میں آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سارے کے سارے مؤرخ معصوم ہیں؟ کیا سارے کے سارے تاریخ نگار عادل ہیں، حقیقت پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، کسی قسم کے جھوٹ یا دھوکے یا فریب کی آمیزش نہیں کرتے؟ تو قطعاً اس کا جواب منفی میں آئے گا، اس لیے کہ سارے کے سارے معصوم نہیں ہیں، اور سارے کے سارے حقیقت پر مبنی گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں. کئی حقیقت پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، مثبت حوادث کو مثبت انداز میں نقل کرتے ہیں، جبکہ کئی ایسے ہیں جو حقائق پر پردہ ڈالتے ہیں، جھوٹ اور فریب کا ذریعہ اور سہارا لیتے ہیں. اور جب اسلام جزیرۃ العرب میں پھیلا تو بہت ساری تبدیلیاں، انقلاب وجود میں آئے، اور انہی حالات میں حضرت امیر المومنین کا نقش جو تھا تاریخ کے صفحات پر، وہ ظہور اسلام میں خاص اہمیت کا حامل تھا. مثلا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چل بسے، اور جہان اسلام کی جو ریاست اور حکومت میں تبدیلی آئی، ایک تبدیلی آئی، وہ کافی بزرگ شخصیات کا مقام اس نے گرا دیا. بہت سارے ایسے افراد تھے، یہیں پر عدل کی بات آتی ہے. ظلم اور عدل کی تعریف بھی یہی ہے. عدل سے کہتے ہیں کہ وضع الشیء علی محلہ، جس شے کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دینا، یہ عدل ہے، اور جس کا جو مقام نہیں ہے اسے ہٹا دینا. ہاں البتہ اگر کسی ایسی شخصیت جس کا مقام نہیں ہے اسے دے دینا، یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. جب ریاست اور حکومت میں تبدیلی رونما ہوئی تو بہت ساری بزرگ شخصیات کو مقام سے گرا دیا گیا، اور ان کے فضائل کو، مناقب کو چھپانے کی کوشش کی گئی. حتیٰ کہ بعض دیگر ایسے افراد تھے کہ جن کی مجازی کہی جائے یا غیر حقیقت پر مبنی گفتگو، ان کے جھوٹے فضائل کو بیان کیا گیا، اور امام علی علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کی سعی لا حاصل کی گئی. اس لیے تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے مقام دینا چاہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی مقرب ترین ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور پرہیزگار متقی کو کہا جاتا ہے. اور علی امام المتقین ہیں، جو متقیوں کے بھی امام ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہوگا. اور اسی وجہ سے جب امیر المؤمنین کو ظاہری حکومت ملی تو آپ پر لازم ہو گیا تھا کہ آپ اپنی شناخت بھی کروائیں اور تاریخی حقائق سے پردہ بھی اٹھائیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسل کے لیے آپ کی شخصیت منار نور بن سکے اور مشعل راہ بن سکے. 3 دلیلیں. آئیے چوتھی دلیل، اپنی مظلومیت کا دفاع. امیر المؤمنین نے جو اپنی تعریف کی ہے وہ اپنی مظلومیت کے دفاع میں بھی. ایک دلیل اس کی یہ ہے، اس لیے کہ جب جہان اسلام میں سیاسی تغیر و تبدل کی وجہ سے اجتماعی اور ثقافتی یلغار نے جنم لیا، جس کا سب سے زیادہ اثر حضرت امیر المؤمنین کی شخصیت پر پڑا. چونکہ امام علی علیہ السلام کی مصلحت کی خاطر گوشہ نشین ہونے پر آپ مجبور ہو گئے، اور اس پر آشوب دور میں بھی اپنی مظلومیت کو بیان کرتے رہے.
خاص طور سے جب خوف زدہ کرنا اپنے عروج پر تھا، یعنی وہ افراد کہ جو حقیقت پر مبنی گفتگو کرتے تھے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اور حضرت امیر المؤمنین کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے تھے بعد پیغمبر اس زمانے میں، اور کچھ لوگ خوف اور وحشت کی وجہ سے تو خاموش ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ دنیا دار بن بیٹھے تھے اور اپنی زبانیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن ایسے حالات میں ایسے افراد بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی لیکن حقیقت پر مبنی گفتگو کی ہے، جن میں سے ایک مثال حضرت ابو ذر غفاری کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ صفت کتنی اچھی ہے امیر المؤمنین کے ایک صحابی ابو ذر غفاری کے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری اتنے سچے ہیں کہ ان سے کسی بڑے سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے اسے اپنے اوپر نہیں اٹھایا۔ یقیناً اس کا آپ کا کہنے کا مقصد جو ہے وہ الہی شخصیات اور انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے بعد عام لوگوں میں سب سے زیادہ سچے حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ جب وہ مدینہ میں تھے تب بھی امیر المومنین کے فضائل اور مناقب پڑھتے تھے، لہذا پھر آپ کو مدینہ سے شام ملک بدر کر دیا گیا، اور وہاں بھی جا کر لوگوں کو جمع کرتے، ایھا الناس آؤ، شہر کے درمیان ایک چبوترے پر کھڑے ہو جاتے اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے، فرماتے العلی الامام الاظہر باب اللہ الاکبر ناصر بدین اللہ والقائم بقسط اللہ وحجت اللہ علی الخلق اجمعین۔ لوگوں کو بلاتے، لوگوں میں فضائل اور مناقب کو بیان کرتے، اور یہ بات حاکم شام کو پسند نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اس نے بلایا اپنے دربار میں، اور وہاں جب گئے تو ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ سبز سنگ مرمر جو کہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے، اس کا ایک عالی شان محل تھا جس میں حاکم شام قیام پذیر تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ یہ مکان جو تم نے بنوایا یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا اپنے ذاتی مال سے اسے تعمیر کیا ہے تو اسراف ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، یہ غرباء فقراء میں بھی تقسیم ہو سکتا تھا، اور اگر بیت المال کے مال سے بنایا گیا ہے تو یہ تو سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، خیانت ہے، یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ جب ایسی گفتگو ہوئی تو پھر حاکم شام نے حضرت ابو ذر غفاری کو وہاں شام سے پھر مدینہ کی طرف ملک بدر کر دیا، اور اس کیفیت میں بھیجا کہ ایک جانور پر جب بھیجا تو اتنا سفر کیا مسلسل کہ آپ کی رانوں سے خون ٹپکنے لگا، اور جیسا ہی مدینہ میں آتے ہیں کچھ عرصہ قیام کیا اور پھر دیکھا کہ وہاں بھی امیر المومنین کے فضائل اور مناقب کو بیان کر رہے ہیں، اپنی زبان کو بند نہیں کر رہے ہیں، تو حاکم کی طرف سے 200 درہم، بعض روایات میں دینار بھی ہے، 200 درہم رات کی تاریکی میں ایک قاصد یا حاکم کا نمائندہ وہ لے کر ابو ذر غفاری کے دروازے پر آتا ہے، نوک کرتا ہے، دستک دیتا ہے۔ ابو ذر غفاری باہر آتے ہیں اور پوچھا کون؟ تو کہا میں حاکم کی طرف سے آیا ہوں، یہ 200 اشرفیاں، 200 دینار یا درہم یہ آپ کے لیے حاکم نے بھیجے ہیں۔ ابو ذر غفاری مسکرائے اور مسکرا کر کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس پالنہار عالمین کے رب کے لیے ہیں کہ جس نے امت اسلامیہ کو اتنا امیر کر دیا ہے کہ حاکم امت اسلامیہ کے ہر فرد کو 200 درہم دے رہا ہے، 200 اشرفیاں دے رہا ہے۔ جب یہ جملے کہے تو آنے والے شخص نے کہا یہ سب کے لیے نہیں ہے، امت اسلامیہ کے ہر فرد کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ کہا یہ صرف میرے لیے ہے؟ اگر امت اسلامیہ کے اس مال میں سے صرف میرا حق ہے اور باقی غرباء اور فقراء اور مساکین کا، نادار افراد کا حق نہیں ہے، تو پھر ابو ذر غفاری بھی اسے قبول نہیں کرتا، اسے لے جائیے واپس اور بادشاہ کو دے دیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے جب یہ رقم واپس کر دی تو فرماتے ہیں کہ اس رات حضرت ابو ذر غفاری اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے اور ان کی اولاد بھوکے سوئے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں علی والے۔ تو اس زمانے میں امیر المومنین نے کیوں اپنا تعارف کرایا، کیوں ضروری تھا، ہم یہ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اپنی مظلومیت کا دفاع، کہ جب کئی ایسے افراد دنیا دار بن بیٹھے، اپنی زبانوں پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، ایسے حالات میں امیر المؤمنین نے اپنی شناخت اور پہچان کروائی، اور یہ کسی اور کے بس میں نہیں تھا۔
امام علیہ السلام کے مخالفین نے جب حکومت کی باغ دوڑ ہاتھ میں لے لی تو برملا امیر المؤمنین کو کی شان میں نازیبہ کلمات کہے گئے، جسارت کی گئی اور دیگر اصحاب کے فضائل بیان ہونے لگے، اور ان حالات میں حضرت امیر المؤمنین کو اپنی پہچان کروانا ضروری تھا، اور امام علی علیہ السلام اس زمانے میں اپنی مظلومیت کا دفاع کرتے رہے اور لوگوں کو حقیقت حال سے باخبر کرتے رہے اور اپنی شناخت اور پہچان کو ضروری سمجھا۔ بلکہ انہی دلیلوں کی بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہم نے تعریف کی ہے آپ کی خدمت میں، تعریف کی اقسام کو بیان کی ہیں کہ کیوں تعریف ضروری تھی، یہ مصالح تھے، مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے بیان کرنا ضروری تھا، اور وہ تعلیمات اسلامی سے ذرا بھر بھی ایسی تعریف مخالفت نہیں رکھتی، بلکہ عین اس اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، العلی مع الحق والحق مع العلی، جب پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امیر المومنین عمل انجام دے رہے ہیں وہ ایک پیمانہ قرار پا رہا ہے، وہ ایک دلیل بن رہا ہے کہ باقی عام افراد بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے چپٹر کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور وہ ہے شخصیت امیر المؤمنین، کہ خود شخصیت امیر المؤمنین کو نہج البلاغہ میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی امیر المؤمنین کی شخصیت کو انہی کی زبان سے ہم بیان کرتے ہیں نہج البلاغہ میں، جو کہ فرامین کا مجموعہ مقدس ترین کتاب ہے، اور اس میں پہلی صفت جو آپ بیان فرماتے ہیں کہ عظمت امیر المؤمنین پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں، کہ خود پاک پیغمبر کی نگاہ میں عظمت امیر المؤمنین کیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پروردہ ہیں، یعنی کہ 30 عام الفیل کو جب اس دنیا میں تشریف لائے اور اسپیشل آپ نے بندوبست کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تربیت کی، اور امیر المؤمنین کی وہ ذات پر برکت ہیں کہ جن کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پانے والے کامل اور اکمل انسان قرار پائے۔ آپ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلِ الْخَسِيسَةِ وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَيَكْنُفْنِي فِي فِرَاشِهِ۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میری منزلت کو جانتے ہو، میری قرابت کو بھی جانتے ہو کہ میرے کتنے قریبی تھے، میرے رشتہ دار تھے، اور میرا جو ایک خاص الخاص ان سے رشتہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچپنے میں اپنی آغوش میں بیٹھاتے تھے، اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے، میرا بدن آپ کے بدن سے مس ہوتا تھا اور میں آپ کی خوشبو سونگھتا تھا، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غذا کو اپنے مبارک دانتوں سے چبا کر میرے منہ میں رکھتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کردار میں کسی قسم کا کذب یا خطا نہیں پاتے تھے۔ میں چھوٹا ہی تھا کہ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جو آپ کو دن رات اخلاق اور کرامات کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔ میں بھی اونٹنی کے بچے کی مانند جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر روز اچھے اخلاق سے ایک نقطہ تعلیم فرماتے اور مجھے اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس بیان سے، امیر المومنین کے اس کلام سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی پرورش خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ رسول خدا امام علی کو اپنے مشن کا وارث جانتے تھے، اور یہ انتہائی مہم ہے، اور خاص طور سے دعوت ذوالعشیرہ میں بھی آپ نے فرمایا کہ جو آج میری مدد کرے گا، جو میرا ناصر، میرا معین، میرا مددگار ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جان نشین ہوگا۔ تو کوئی نہیں اٹھا، صحابہ کبار میں سے بھی کوئی بھی نہیں اٹھے سوائے امیر المؤمنین کے۔ تینوں مرتبہ اٹھے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھایا، بالآخر آپ نے فرمایا کہ علی ہی میرے وصی ہیں، میرے جان نشین ہیں، میرے خلیفہ ہیں۔ یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ امیر المؤمنین آغاز وحی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ باقی اور جتنے صحابہ کبار ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔
بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس ہوئے ہیں، لیکن امیر المومنین جب پہلی وحی آئی ہے تب بھی آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ امام علی علیہ السلام وہ بلند شخصیت تھے کہ جنہوں نے نور وحی کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اسی لیے تو رسول ختمی مرتبت نے فرمایا، اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں وہ آپ بھی سنتے ہیں۔ یہ جو کلمات ہیں یہ ایسے افراد خاص طور سے سنیں کہ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ صفت کسی اور کے پاس نہیں ہے جو رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں۔ جبکہ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین اسی کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں کہ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَخَدِیجَہ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، کہ امام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کچھ عرصہ غار حرا میں جایا کرتے تھے اور میں آپ کو دیکھتا تھا، میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ اس زمانے میں واحد گھرانہ، واحد گھر جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ ہوتے تھے، تیسرا میں تھا اور اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ قَالَ هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ آیَسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَتَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ وَأَنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نور وحی اور نور رسالت کو دیکھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل پذیر خوشبو کو سونگھتا تھا۔ میں نے نزول وحی کے وقت شیطان کے رونے کی آواز، شیطان کی چیخیں، اس کی چنگھاڑ کو میں نے سنا، اور پھر میں نے فوراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کے رونے کی آواز ہے، یہ کس کی چیخ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے، اس کا چلانا ہے، چونکہ وہ آج سے اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے۔ یعنی جب پہلی وحی کا وقت آیا تو بھی شیطان کی چیخ نکلی اور وہ مایوس ہوا، اور جب 18 ذی الحج غدیر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا کے ساتھ امیر المؤمنین کی امامت اور ولایت کا باقاعدہ اعلان کیا، تو تب جو آیت آئی الیوم یائس الذین کفروا، وہ مایوس ہو گئے جو صاحبان کفر تھے۔ یعنی کہ وحی کے آغاز میں شیطان مایوس ہوتا ہے، اور وحی جب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کے جتنے بھی چیلے اور اس کے جو شاگرد ہیں وہ بھی سارے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی جو میں سنتا ہوں وہ آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، مگر آپ نبی نہیں ہیں بلکہ میرے وزیر ہیں اور جانشین ہیں، اور آپ خیر پر ہیں۔ یہی چیز ہے کہ یہی صفات ہیں کہ جو جانشین پیغمبر میں ہونی چاہیے۔ جانشین پیغمبر نبی نہیں ہیں، نبوت کا سلسلہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہے، وہ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ البتہ الہی جو عہدیدار ہے اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ وہ بھی وہ معصوم ہونا چاہیے، علم لدنی کا مالک ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ ہونا چاہیے، وہ قدرت معجزہ رکھتے ہوں۔ لہٰذا امت اسلامیہ جو ہے تقریباً چیلنج کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ آپ میرے جانشین ہیں، آپ میرے وزیر ہیں، اور جو میں سنتا ہوں وہ آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ فخر صرف اور صرف ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ لیکن دنیا اسلام آج تک پریشان کیوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین کون ہے؟ تو بہرحال یہ ہم جملہ کہنے پر مجبور ہیں کہ حضرت علی کل بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہیں۔ کل بھی لوگ حقائق کو، امیر المومنین کی شخصیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی باور نہیں کر پا رہے تھے، اور آج بھی وہ تمام تر حقائق جو تاریخ کے گوشہ و کنار میں ہیں، تاریخی اوراق پر موجود ہیں، انہیں پڑھنے کے بعد پھر ان چیزوں کو
پوشیدہ کر لیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری دلیل امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں اول من صلی معی ہوا علی بن ابی طالب، سب سے پہلے جس نے میرے ساتھ نماز پڑھی وہ امیر المومنین ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین اپنا تعارف کس طرح فرماتے ہیں؟ اللہم انی اول من اناب وسمع واجاب لم یسبقنی الا رسول اللہ بالصلاۃ، کہ میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجحان پیدا کیا اور ان کی دعوت کو سنا اور قبول کیا، اور میں سب سے پہلا نماز گزار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص مجھ سے پہلے نمازی نہیں ہے اور مجھ سے سابق نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے، یہ جو جملہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے امیر المومنین نے ایمان لایا، وہ بھی درست نہیں ہے، چونکہ امیر المومنین اپنے زبان سے خود فرماتے ہیں کہ سبقتکم الی الاسلام ترا، کہ ترا امتیاز یہ ہے کہ میں تم سے اسلام میں سبقت رکھتا ہوں۔ کتنی سبقت رکھتا ہوں؟ دنیا تو کہتی ہے کہ امیر المومنین بچپنے میں ایمان لائے، نہیں، اس سے بھی پہلے۔ فرماتے ہیں مقرن بالنبوت فی بطن امی، میں تو اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کے شکم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مقر اور اقرار کرتا رہا ہوں۔ اور پھر چوتھا مصداق کیسے اپنا تعارف فرماتے ہیں کہ علی اور جان نثار رسول۔ اصحاب محمد میں امیر المومنین فرماتے ہیں خطبہ نمبر 197 میں وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفِظُونَ من اصحاب محمد انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعتا قط، فرماتے ہیں اصحاب محمد میں سے صاحبان اسرار جانتے ہیں، یعنی سارے صحابہ سے نہیں خطاب کیا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو صاحبان اسرار ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ اپنے خدا کی نافرمانی کی ہے، نہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، بلکہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر مشکل مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی ہے۔ جہاں بڑے بڑے سورما بھاگ گئے اور ان کے بھاگنے پر قرآن کی آیات بھی نازل ہوئیں، اور اس کے باوجود وہ اپنی تعریف کرنے پر مصر ہیں، یہ باتیں قرآن سے متصادم ہیں، اور ان بڑے بڑے سورماؤں کے قدم لڑکھڑا گئے، اور خدا نے اس شجاعت اور دلیری کے ساتھ میری لاج رکھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، کہ اس جنگ احد میں جہاں ایک غوغا بچا کسی کی جھوٹی خبر پر، بڑے بڑے سورما جو ہیں دعویٰ کرنے والے کہ ہم بڑے ہی دعوے دار ہیں، وہ بھاگ گئے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین بلاتے رہے۔ امیر المومنین نے کہا رسول یہ خبر جھوٹی ہے، رسول خدا خیریت سے ہیں اور محفوظ ہیں، لہٰذا لوگوں نے اس جھوٹی خبر پر تو یقین کر لیا، لیکن صادق اور امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین امیر المومنین امام المتقین کی گفتگو پر اعتبار نہیں کیا، جبکہ پاک پیغمبر کے بعد خود امیر المومنین ہی سے اپنی مشکلات، علمی مشکلات ہوں، دیگر مشکلات ہوں، وہ حل کرواتے رہے۔ بہرحال اس کے بعد امیر المومنین کی علمی شخصیت کیا ہے؟ ہم جلدی جلدی دو تین نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں کیسے تعارف فرماتے ہیں؟ فَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَن تَفْقِدُونِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَلَا عَنْ فِئَةٍ تَهْدِي مِئَةً وَتُضِلُّ مِئَةً إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِنَائِقَهَا وَقَائِدَهَا وَسَائِقَهَا۔ عجیب جملات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، مجھے اس ذات کی قسم کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، ممکن نہیں ہے کہ تم مجھ سے کوئی سوال کرو اور میں تمہیں جواب نہ دے سکوں۔ میں آج سے قیامت تک کے واقعات کی خبر دے سکتا ہوں، یعنی امیر المومنین کے پاس ما کان کا علم بھی تھا اور وما یکون کا علم بھی تھا، کہ میں تمہیں آج سے صبح قیامت تک کے واقعات کی خبر دے سکتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک گروہ جو 100 بندوں کو ہدایت کرتا ہے اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں، اور جو ایک گروہ جو 100 بندوں کو گمراہ کرتا ہے اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں، اور وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کے ہانکنے والا کون ہے، ان کے رہبر کون ہیں، ان کے سربراہ کون ہیں، ان تمام سے مطلع کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین اپنے زمانے میں اٹھنے والی تمام سازشوں کو جانتے تھے، اور ان کے پیچھے جو ان کے روح رواں تھے، ان کو چلانے والے تھے، ان کے بارے میں بھی آپ علم اور آگہی
رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد امیر المؤمنین کی عدالت پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور جس پر ہمارا اصل محور اور مقصد تھا، مقدمہ ہم نے اسی کے لیے بنایا کہ امام علیہ السلام کی عدالت فرماتے ہیں واللہ لقد رأیت عقیلا، خدا کی قسم میں نے اپنے بھائی عقیل کو تنگ دست دیکھا، اس نے مجھ سے درخواست بھی کی کہ بیت المال سے کچھ وظیفہ بڑھا دیں، میں نے ان کے بچوں کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کے بال اور رنگ متغیر ہو چکے تھے، اور عقیل نے بار بار اصرار بھی کیا تاکہ میں عدالت سے ہاتھ اٹھا لوں، لیکن کفی و کف رسول اکرم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی عدالت کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، چاہے اپنے کو نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو، دوسرے کو فائدہ ہوتا ہو، کسی صورت میں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے لوہے کو گرم کیا، سلاخ عقیل کی طرف بڑھائی، عقیل چونکے، اے بھائی مجھے آگ سے جلانا چاہتے ہو؟ تو امیر المومنین نے فرمایا، میں نے کہا اے عقیل تم دنیا کی آگ سے جلنا پسند نہیں کرتے تو مجھے جہنم کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو جو زیادہ سخت ہے۔ اسے عدالت محوری کہا جاتا ہے کہ سگا بھائی بھی اگر تنگ دست بھی دیکھا جائے تو بیت المال سے اسے کچھ نہ دیا جائے۔ اب یہاں دو مثالیں تین اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عدالت علی اور عدل و انصاف، جارج جارڈک اس واقعے کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے جب ایک بوڑھے یہودی کو کوفے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا تو امام نے سوال کیا کہ یہ شخص میری حکومت میں کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی کل تک مجھ میں قوت تھی، میرے اندر طاقت تھی، میں کام کرتا تھا، لیکن اب مجھ میں قوت نہیں رہی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی، بوڑھے آدمی کی تمام ضرورتوں کو بیت المال کے ذریعے پورا کیا جائے اور اسے ماہانہ وظیفہ دیا جائے۔ کسی نے کہا یا علی یہ یہودی ہے، آپ نے فرمایا یہ ایک انسان تو ہے، جب تک اس کے جسم میں قوت تھی اس نے معاشرے میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اکنومیکلی اس نے تعاون کیا ہے، معاشرے کی خدمت کی ہے، اس کا ٹیکس دیا ہے، اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے انسانی بنیادوں پر تقسیم اموال کیا ہے۔ یہ ہے عدالت انسانی کی آواز۔ اور عدالت کی حدود، امیر المومنین نے فرمایا عدالت کی حدود عالمی حدود ہیں، اس میں چار دیواری نہیں ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے، ہر ملک والا، ہر ریجن والا، ہر علاقے والا چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے نظام عدل قائم ہو، اور اس پر غور و فکر ہونا بھی چاہیے، اس پر گفتگو ہونی بھی چاہیے۔ یہاں بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنی گفتگو کو یہاں روک رہے ہیں اس جملے کے ساتھ کہ حضرت امیر المومنین نے اپنے صحابی حضرت مالک اشتر کو خط لکھا، اور جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے مالک تمہارا کام ہے عدل و انصاف کرنا جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں سارے کے سارے آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو آپ کے دین میں بھائی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو انسانی اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی گویا کچھ تمہارے ہم عقیدہ ہوں گے، کچھ تمہارے ہم عقیدہ نہیں ہوں گے، لیکن حاکم ہونے کے ناطے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ سب سے عدالت پر مبنی فیصلہ کرو۔ اور یہاں تک کہ اس وقت بھی ایک مرتبہ کسی ایک جنگ میں امیر المومنین گئے اور کسی بوڑھے عیسائی کو دیکھا، اور بلکہ ایک جب حملہ کیا ایک لشکر نے، اور انبار پر جب حملہ کیا تو اس میں ایک سپاہی نے ایک ذمی خاتون جو تھی اس کے پازیب اور گوشوارے کو جب چھینا تو امام علیہ السلام نے مسلمانوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور فرمایا اس دردناک اور شرمناک واقعے پر اگر کوئی مسلمان افسوس کرتے ہوئے مر جائے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بھی زیادتی ہے، اگر کسی سے لے رہے ہو تو بھی عزت سے لو، احترام سے لو۔ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت عدل اور عدالت پر مبنی ہے، اور جبکہ لغت میں مختلف تعریفیں لکھی گئی ہیں۔ عدل اور مساوات کسے کہتے ہیں کہ یہاں فرق ہے کہ برابری میں، مساوات میں اور عدل میں۔ برابری کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک چیز ہے، مثلا 10 افراد ہیں اور جن میں 10 یورو آپ نے تقسیم کرنے ہیں، تو ایک یورو ایک شخص کو دے دیا جائے گا، تو یہ برابری ہے۔ لیکن عدالت کیا ہے؟ عدالت یہ نہیں کہتی کہ سب کو برابر برابر، عدالت کہتی ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کی لیاقت کے اعتبار سے، اس کی
صلاحیت کے اعتبار سے اور اس کی جو محنت ہے اس کے اعتبار سے اس کو اتنا دیا جانا چاہیے، اس کی شان کے مطابق اور اس کے کام کے مطابق دیا جانا چاہیے۔ یہ شرافت ہے، یہاں تک کہ یہی عدالت ہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی حکومت میں من و ان انہی قوانین کو رائج کیا جو حکومت اسلامیہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائج کیا تھا۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک چاہنے والے کو کہتے ہیں علیک بالعدل فی الصدیق والعدو، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم عدل کو قائم رکھو، چاہے وہ اپنے دوست کے لیے ہو یا دشمن کے لیے ہو۔ تو ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کو عدل اور عدالت کے نظام سے منسلک فرمائے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گران بہا اور عظیم الشان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی ارشادات، فرمودات، ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور منجی عالم بشریت امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے، اور اس سے دنیا کو جو ظلم اور بربریت سے بھر چکی ہے عدل و انصاف سے پر فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔